نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان ایکو، ڈلے، بیس سب کچھ بند کریں اور آواز کم کریں، یہ زیادہ ہے آواز نا، بالکل تھوڑی سی کر دیں، جزاک اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے کہا بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ مجھے انہوں نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو فرماتے بیٹا میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ساتھ بیٹے کو لے لیتے۔ اچھا، جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے فرماتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر سے والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا بھائی، اور اگر یہ راضی ہیں تو عرش کا رحمان راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار یہ علماء سے واقعہ سن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ جنت کا ملنا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر جنت میں نبی کی ہمسائیگی تو بہت بڑے شرف کی بات ہے۔
فرمایا کہ عرض کیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، اس کے مہمان بنے، اس کے گھر تک آئے۔ جوانوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں، کیا حیثیت ہے یار ان چیزوں کی؟ میں معذرت سے کہوں گا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی، جو مقدم ہے، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، تو کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ یار اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس نے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ وہ خدمت عاشقوں کی طرح کر رہا تھا۔ جب اس ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی، کمزور تھی، بوڑھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہے۔ تو فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یار جواب سن کے۔ اس نے کہا کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ آپ ہی بتاؤ یار۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز کس عمل کی بدولت؟ خدمت کی بدولت۔ ان کی قدر کرو یار، اور ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے نالائق بچوں کے رویے، قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے ہیں اور پلٹتے ہیں تو الٹے قدم آتے ہیں نا، اور ختم والے دن دیکھنے والا ہوتا ہے ماحول، باقاعدہ تاکید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہنگے سے مہنگا پھل بھی ہو تو وہ میری ماں کے ختم میں آنا چاہیے۔ آدھی مسجد ہم لوگ بھر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل لے آئے، کیا زندگی میں یہ کھلانے کا مزاج تھا؟ زندگی میں تو چھپا کے لے جاتے تھے۔ زندگی میں تو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ بوڑھے ماں باپ کمزور ہے، نکاہت ہے، انہیں میں اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کے پیش کروں، ان کی خدمت کروں۔ وہاں تو چھپا کے لے جاتے تھے، اور آج مرنے کے بعد پوری مسجد بھر دی۔ قدریں وہ ہوتی ہیں جو زندگی میں ہوں، ہم بعد میں لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوستو، ایک بار ہی آتے ہیں یار، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پھر بندہ ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی دولت تھی جو میرے ہاتھ سے چلی گئی، میں نے قدر ہی نہیں کی۔ میں ماں باپ کی مثال اکثر دوستوں میں بیٹھا ہوں تو بات چل نکلے تو میں عرض کرتا ہوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کا سایہ بڑا مشہور ہے، وہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودہ ہوتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا، لائٹ چلی جائے، جہاں کبھی شجر تھا آپ وہاں چارپائی لے کے جاؤ تو کیا آسودہ ہوگے؟ دیوار کا سایہ بھی ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں، یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2 بجے 3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے لوگ کام سے فارغ ہو کے رات 2 بجے 3 بجے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ یہ دنیا
کو آسودہ کرنے کے لیے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، شہر کا دیہات کا نمایاں شخص بننے کا خواب دیکھتا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھانے پڑے تو کھاتا ہے، دنیا بنانے کے لیے، ہمسائے کے گھر سے اچھا گھر بنانے کے لیے 18 گھنٹے کام کیا. تعجب نہیں ہوتا جوانوں کو دیکھ کے، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت خدمت کروانے کا تھا. یہ بوڑھا جب گھر سے نکلتا ہے تو 10 جگہ سانس لیتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، فیکٹری میں جائے تو تھک کے بیٹھ جائے تو مالک بھی گالی دے لیتا ہے، کام کے پیسے تمہیں دیتا ہوں، لیکن بچوں کی من مونی صورتیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر کام میں لگ جاتا ہے. یہ 8 سے 18 گھنٹے یہ بوڑھا کام کیوں کرتا ہے، اس بات پہ تعجب ہوتا ہے. لیکن یہ خیال کبھی کبھی روک لیتا ہے، یار پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، شاید کہ پیٹ کے لیے. لیکن جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتا ہوگا. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے یار پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی. ہمارے گجراوالا کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، وہاں فٹ بال زیادہ بنتے ہیں، تو ہمارے دیہاتوں میں بھی وہ عورتیں فٹ بال لے آتی ہیں اور وہ بچوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے فٹ بال سیتی ہیں. کئی بار ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے کس قدر ہارے یار کہ ہمارے بچے بڑے انسان بنے. اس لیے یہ 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. یار ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں. ہمیں اسودہ کرنے کے لیے، ہمیں بڑا انسان دیکھنے کے لیے 18 گھنٹے کام کیے. معذرت سے جوانوں، جب ہم بڑے ہو گئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بول دے نا تو بچے مذاق اڑاتے. 4 کلاساں پڑھ لیں دے، ابا جی گل کرنی تے آندی. کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، تمہیں بڑا دیکھنے کے لیے اس بوڑھے نے کہاں کہاں نہیں دھکے کھائے. لوگ سوئے ہوتے تھے، یہ 2 گھنٹے کی نیند لے کے پھر دوڑ لگا دیتا تھا. وہ رات جگہ یاد نہیں آئے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارنے والے آج ہم 4 کلاسیں پڑھ گئے تو انہیں ہم کہتے ہیں آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے یار. آج تو بچے تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں. میرے دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا اور بچے لاہور آ گئے. یہ بوڑھا دیہات سے سوغات لے کے، گڑ گنا وغیرہ لے کے بچوں کے پاس آئے. اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا بوڑھا، تو کسی دوست نے کہا یہ کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے. ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. میں کہتا ہوں بھائی آپ بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو. جو ماں تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنے، سواری تیار کرو. امام اعظم یہ تو نہیں کہتے کہ ماں سوال کرے، جواب ملے گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، ان کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی. ماں کو قائل نہیں کرتے، ماں کو دلائل نہیں دیتے. امام اعظم سواری تیار کرتے ہیں، ماں کو سواری پہ بٹھاتے ہیں، خود نکیل پکڑتے ہیں اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے ہیں. اور وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. آپ فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ان کی تشفی فرما دیں. اچھا اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس عالم کو جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو مسئلہ بیان کر دو.
اور ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ یار، چھوٹا بن کے جاؤ. ان بوڑھوں کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں یار، ہم کیوں بھول گئے. یہ چائنا میں آج سے 100 سال پہلے ایک جھٹکا لگا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا. ایک عمارت کے ملبے کو اٹھایا گیا، نیچے سل تھی، جب وہ پیچھے ہٹی تو خاتون اور بچہ تھا، دونوں بے ہوش تھے. ہاسپٹل لے گئے. جب ہوش آیا تو اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ بہن عجیب کہانی دیکھی کہ تیرا سارا بدن سلامت ہے لیکن تیری انگلیوں کے پورے زخمی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ امتحان تھا کہ ہم پھنس گئے. جان بخشی ہوئی، چند دن چھاتی کا دودھ پلایا. ظاہر ہے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچہ مطالبہ کرتا تھا، تو میرے پاس تو اس کو بھی دینے کے لیے کچھ نہیں، زبان بھی کانٹا بن چکی تھی. کہتی کبھی زبان منہ میں رکھتی، کبھی انگلی منہ میں رکھتی، لیکن یہ بچہ روتا تھا. کہتی ممتا تڑپتی تھی. وہ کہتی مجھ سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا. تو وہ خاتون کہتی میں اپنی انگلیوں کو چباتی، ان انگلیوں کو کاٹتی، خون نکلتا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں اپنی انگلی رکھ دیتی. اور یار ہمیں اپنا خون دے کے انہوں نے زندگی بخشی، آج ہم بڑے ہوئے تو یہ چھوٹے ہو گئے. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا یار اگر یہ دنیا سے روتے ہوئے چلے گئے. اور جنہوں نے قدریں کی بھائی، ان کی قدریں آج بھی ہیں، ان کے نام آج بھی ہیں، ان کے تذکرے آج بھی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا ہے. یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت سے رب ملے گا بھائی. میں نے ایک واقعہ ابن کثیر میں پڑھا، ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا. یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. اور بوڑھا بیمار ہو گیا، بولو براس چارپائی پہ ہے. ظاہر ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں آئے اور اولاد خود کفیل ہو جائے، کیونکہ اولاد کا رابطہ ماں باپ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب خود کفیل ہوتے ہیں تو ماں باپ کی قدریں کم ہو جاتی، رابطے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کمزور ہوں تو امتحان کی گھڑی ہے. 500,000 دیتے ہوئے بھی اولاد کو مشکل پیش آتی ہے. اور بوڑھا بیمار بھی ہو، چارپائی پہ بھی ہو، کماتا بھی نہ ہو تو کتنا مشکل ہے. اکثر بچے اس امتحان میں ناکام ہم نے دیکھے ہیں. وہ بوڑھا چارپائی پہ آ گرا. جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا کہ عجیب سا اس نے فیصلہ ان کے سامنے رکھا. کہا والد بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، اگر میں باپ کی خدمت کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. اچھا آج کے اس دور میں یہ فیصلہ بھائی آپس میں بیٹھ کے کرے، ماننے کو بات آتی ہے کہ کوئی بھائی کہے مجھے ابا جی دے دو، وہ تو دونوں ہاتھوں سے دے گا نا دوسرے بھائی کے، آپ لے جو ہمیں نہیں چاہیے. یہ مشکل امتحان ہے یار. وہ کتنا عظیم بیٹا تھا، اس بیٹے کے نام آج بھی زندہ ہے نا. یہ تذکرہ میرے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ وراثت سے اسے حصہ نہیں ملے گا جو باپ کی خدمت کرے گا. میں کروں تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں بھائیوں نے نظریں ملائیں، دولت کے بھوکے دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں والد کی خدمت کروں. اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا اپنے والد کی خدمت کی. جب دنیا سے رخصت ہونے لگا، ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہو نا، میں کہتا ہوں یار یہ زندگی میں اپنے ماں باپ سے یہ جملہ، یہ کلمات ضرور کہلوا کے جائیے گا. گفتار سے نہیں، اپنے عمل اور اپنے رویے سے. ہمارے ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں نا تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ جا پتر تینوں ستے خیرانے. ہاں، اور وہ نشہ ساری زندگی اترتا نہیں. وہ بوڑھا جس نے جو چارپائی پہ ہے، بیٹے نے خدمت کی، جب دنیا سے جانے لگا تو کہا بیٹا میں راضی ہوں. میرے رسول فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. اس حال میں گیا کہ باپ راضی تھا. اب غربت کی لکیر پہ کھڑا وہ جوان جس نے ساری دولت کو ٹھوکر مار کے باپ کو لیا، آج غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. میں نے آغاز میں ایک جملہ بولا، نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس پہ بھی نشان لگائیے گا جو نافرمان ہے. دنیا میں رزلٹ ملے گا. نام اس بیٹے کا کیسے زندہ رہا؟ ایک شب سویا، ایک اللہ والا خواب میں ملا.
کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر ملے، کہا 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت؟ کہا برکت نہیں. تیسرے دن ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار گئے، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، اچھا زمانہ تھا آج تو دا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے. اس 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 25,000 درہم؟ نہیں بھائی، اس 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. وہ سونا لے کے گھر آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا. کہا اور موتی؟ کہا ہاں ہے. بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. قیمت؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہو گیا. 60 خچر اس پہ سونا لاد کے گھر لے گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، او بھائی یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، لیکن ہم نے اس دولت کو بڑھاپے میں دیکھا دھکے کھاتے. وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی جھگڑے وراثت پہ، لیکن جب بوڑھوں کی باری آتی نا، جب بچے ہوتے تھے نا، ہم اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ ماں میری ہے باپ میرا ہے. کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی جھگڑا ہوتا، لیکن بڑھاپے میں ہم نے اس دولت کی جو قدر دیکھی ہے، وراثت پہ جھگڑے. لیکن جب بوڑھوں کی باری آئی نا تو پھر ہر بیٹا نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہے. اور کچھ نالائق تو ایسے ہے کہ یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے جوان، آج اگر اپنے بوڑھوں کو دھکے دو گے، کل وہ وقت دور نہیں جن کی خاطر چھوڑ کے بھاگ کے شہروں میں اور اپنے ماں باپ کو دیہاتوں میں دھکوں کے لیے اور جو ہے نا وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور کر گئے. کل کوئی وہی بچے آپ کو گھر سے نکالیں گے. ان کی قدر نہ کرے تو قیامت کے دن بھی تو رسوائی ہے، لیکن دنیا میں بھی رسواؤں کے بندہ مرے گا. ماں باپ کی قدریں جب وہ بوڑھے ہوتے اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہیں. زندہ ان کا نام ہے جوانوں جنہوں نے زندگی میں ان کی قدر کی، اور اگر قدر نہیں کرو گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تو خزل فیع دوالن، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرمن، مالدار لوگ زکات دینے چھوڑ دیں گے. وتعلموا لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واطاع رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. واکا امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. واقصى اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا جوان؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم سے روٹ جائے گی اور اس کی ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں سے ہوگی. کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، کبھی آسمان سے یہ طوفان ہمارے اوپر آئیں گے. جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے آقا قیامت کب آئے گی؟ سائل نے اس لیے پوچھا کہ کوئی نشانی ارشاد فرمائے. تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو فرمائے قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. میرے ایک ملنے والے تھے، میں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا خیریت بہن؟ تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. تو مجھے فرماتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ دیا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا روٹ جائے گا. اچھا میری دوبارہ ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے پھر انہیں دیکھا، آپ دیدہ تھی.
میں نے کہا اس ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے تو کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے مجھے دکھی کیا ہے۔ میں نے کہا بہن میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا سے سنی ہے، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے اور میرا دل ڈوبنے لگا، مجھے خوف آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے، او بھائی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو، ناراض چلے گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتے مولانا میں نے مشورہ لینا ہے آپ سے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں جی۔ وہ کہتے پہلے میری بات سنیں۔ میں نے کہا بولو آپ۔ وہ کہتا میری والدہ جوانی میں بیوہ ہوئی، میں اکیلا بھائی ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور میری ماں نے جوانی میرے نام لگائی، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کیے اور آج میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب گھر کا ماحول ایسا ہے کہ گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی تیرا اور کوئی بھائی نہیں کہ میں کہوں کہ تو زیادہ تنگ آ گیا تو اس کے پاس بھیج دے، نہ کوئی تیری بہن ہے کہ وہ تیری ماں اس کے پاس چلی جائے۔ تو کہا وہ کہتا میں کروں کیا؟ میں نے کہا در گزر، بوڑھے ہو گئے ہیں یار، ساری زندگی تمہاری خاطر کہاں نہیں اس بڑھیا نے محنت مشقت کی، اپنی گھر والی کو سمجھا کے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ہو بھی جائے تو درگزر کر دو۔ تو وہ کہتا ہے مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آپ مشورہ دیجئے گا۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے تقریباً 55 یا 60 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب جوانی تھی اسے چھت کی سہارے کی ضرورت تھی، وہ یقیناً گندی نظروں کی بھی شکار ہوئی ہوگی، اور آج اسے تیری ضرورت ہے اور تو اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اولاد کے رویے۔ اگر یہ ماں باپ دنیا سے ناراض گئے تو میرے بھائی عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ قدر کرو، ان کی زندگی میں کرو، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگر ناراض گئے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا کہنا ہے بھائی، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، شادی شدہ ہو، کاروبار ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، آپ بہت مصروف ہو، لیکن یار اپنی مصروفیات میں سے کیا آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ کیا روزانہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے ان کے پاؤں دبایا کرو، ان سے گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ مانگا کرو؟ یار مانا کہ آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو، لیکن تجربات آپ سے زیادہ وہ رکھتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے ملیں گے۔ لیکن آج جوانوں کے پاس ماں باپ کو ٹائم دینے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ یار 1 گھنٹہ دینا شروع کر دو، مختص کر دو ان کے لیے، یہ بوڑھے کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی۔ ہمارا تعلق ماں باپ سے کتنا رہ جاتا ہے؟ گزرتے کبھی راستے میں ملاقات ہوئی تو سلام کر لیا، واپس آئے تو ملاقات ہوئی، راستے میں ہوئی تو سلام کر لی، بس اتنا ہی تعلق ہے ہمارا۔ یہ ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے، ہم سمجھتے شاید کہ ہم ماہانہ یا 15 دن بعد ان کی کچھ خدمت کرتے 500,000، شاید اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے یار، انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ سارا آپ پہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ انہیں پیسے کی بھوک نہیں ہوتی، انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ انہیں ٹائم دینا شروع کر دو یار، کبھی کبھی باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے یاروں سے ملانے لے جایا کرو، کبھی ان کے لیے پھول لایا کرو، کبھی کپڑے لایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو۔ یہ بوڑھے نہیں مریں گے۔ ہم توجہ نہیں دیتے تو بوڑھے دنیا سے جو ہم ہمارے رویوں کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی قدر کرو ورنہ عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے ایک بچہ ملا، میں توبہ ٹیک سنگھ بیان کرنے گیا تو اس نے امامہ باندھا ہوا تھا، مجھے دوست نے بتایا یہ تبلیغ کرتا ہے۔ میں نے کہا جی بہت بڑی اچھی بات، اللہ جزا دے۔ تو ساتھ انہوں نے سرگوشی کی، دوست نے، وہ کہتا ہے یہ باپ کا گستاخ بھی ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ بہت بڑا نہیں ہو جاتا، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کیوں ایسا کیا، اللہ ناراض ہوگا۔ وہ کہتا کہ آپ مجھے بھی بٹھائیں، میرے باپ کو بھی بٹھائیں، اگر میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ میں نے کہا شرم کرو، اگر ان کی غلطی ہوئی تو پھر۔ خیر میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی، وہ گیا اور 10 منٹ بعد واپس آیا، آپ دیدہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو بڑی مہربان ہے یار، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تو میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہم کیسے نالائق بیٹے ہیں، ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا۔ ہم نے کہا مر گئے آپ تو میں نہیں آؤں گا جنازے پہ، آپ چلے گئے تو میں نہیں، آپ نہ میرے جنازے پہ آئیے گا۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو جو ہے نا وہ تنہائیوں میں چھوڑ دیا، دیہاتوں میں چھوڑائے اور خود شہروں میں آ گئے، اور وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، وہ دھکے کھانے پہ مجبور ہوئے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر کرو۔ اور آخر پہ 1-2 بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ واصف علی واصف سے کسی نے کہا تھا
کہ ماں باپ نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ آج کی بزم میں آپ سب اپنے ساتھ لے کے جائیے گا کہ ماں باپ چلے جائیں. دیکھیں جب سنتے ہیں نا تو دل تو کرتا ہوتے تو ان کی قدر کرتے. واصف علی واصف سے کسی نے کہا اگر نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کوئی عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے. فرمایا ماں باپ نہ ہو تو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وہ قبروں میں اسودہ ہوں گے. دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن بھائی کے منہ میں نہیں آتے. یہ رویے ہیں ہمارے. اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. بھائی جان رازق آپ ہو اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، ساری زندگی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. یار آج بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے رویے کیسے ہیں؟ یہ تو بیچاریاں 6 مہینے بھی ہمارے گھر میں نہ آئے ہمیں ان کی یاد ہی نہیں آتی. یہ تو چھٹیوں میں سال بعد آ جائے نا تو بھائی کے رویے دیکھ کے 2 دن بعد گھر چلی جاتی ہے واپس. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. آپ جانتے ہو کیا ہم سے ان سے تحفہ لیتے ہیں؟ ان کے حصے کی جو ہے وہ زمین ہتھیاتے ہیں. اور یار آپ اس بات سے ہی دیکھ لو کہ وہ کتنی بڑی بہن ہے تمہاری کہ اپنا حق ہی تمہیں دے گئی. اور وہ اس لیے بھی دے جاتی ہے کہ اگر میں نے بھائی سے حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس سکھا کے جائے گا کہ ساری زندگی پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مار گیا تو اسے میرا منہ بھی نہ دکھانا. اور بہن سے زمین ہتھیا لی جو اس کا حق تھا، اور تمہیں کبھی بہن کی یاد ہی نہیں آئی. اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. یار بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا بھائیوں کو بہنوں کی یاد آتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے، بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، پھپھو کا پیار کیوں نہیں ہوتا؟ اچھی بات ہے رشتوں کی قدریں سکھاؤ، تو بہنوں کا پیار کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بچوں کی عادت ہے، اللہ کے فضل سے میری بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ قدریں آپ نے سکھانی ہیں، لیکن یہ ہمیں لگتی نہیں اچھی، لیکن بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے. یار یہ ظالم نہیں ہوتی، یہ تمہاری زندگی کی رب سے بھیک مانگتی رہتی ہیں. اپنی دکھی غریب بہن بھائیوں کی قدر کرو. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، میں نے ان کا ایک لیکچر سنا، بات اس کی بڑی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، یہ آخری بات ہے گفتگو سمیٹتے ہیں، زندگی موت سے لڑ رہا تھا. تو اس نے کہا حضرت میرے لیے کوئی دعا کرو، اللہ مجھے راستہ دے دے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد. پوچھا وہاں کو تیرے عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے دیگر رشتے بھی نام لیے اس نے. تو کہا کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے پوچھا ان کی مالی پوزیشن کیسی؟ کہا ہوا کہ وہ سب غریب ہے، غریب رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا. اس نے اگلا سوال کیا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے. اللہ اکبر. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. کہا ان میں گھل مل جانا، وہ جو دولت کا نشہ ہے نا وہ اترے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کے زندگی سے دکھ کم کر کے آنا، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا، جو ہو سکے 20 دن کر کے آنا. 20 دن بعد واپس آیا. اس نے کہا اب دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ یار کرو، دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز ہے اللہ اس کو شفا دے دے. میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں. اپنے دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعاون کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی کفالت لے لو گے، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر دو گے تو عرش کا رحمان راضی ہو جائے گا. اور قبروں میں ماں باپ بھی اسودہ ہوں گے آپ کے اس رویے کی وجہ سے. آپ کے دکھی بہن بھائی آپ کی محبتوں کے مستحق ہے. ان کا خیال رکھیے گا، ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کیجیے گا. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر یہ راضی ہیں تو ماں باپ قبروں میں اسودہ ہیں، سونا رب راضی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے گجراوالا میں مرکز مصطفیٰ میں میں آپ کو وہ مقام بھی عرض کرتا ہوں، ایجوکیشن بورڈ آفس یہ پنڈی بائی پاس پہ ہے، اس کے مد مقابل مرکز مصطفیٰ ہے۔ ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے حسب روایت انشاءاللہ اس سال بھی 8 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات ہوں گے۔ بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام اللہ کے فضل سے بڑا بامقصد ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، زندگی کی راہیں نصیب ہوں گی۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ ہمارا ملتان سے انشاءاللہ یہ قافلہ جائے گا اور یہ فری گاڑیاں یہاں سے جائیں گی۔ مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب بھی جلوہ فراز میں عرض کروں گا آپ آگے تشریف لائیں۔ ہمارے ملتان ڈویژن کے یہ نگران ہیں، تو یہاں ملتان میں ہی ہمارے ساتھی ہیں ہمایوں بھائی، وہ آپ کو نمبر عرض کر دیا جاتا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کیجئے گا اور اس خوبصورت بزم کا آپ بھی حصہ بنیے گا۔ ہماری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ باہر ہم نے فلیکس لگا دی، اس پہ ہمارے مرکز کا بھی رابطہ نمبر ہے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس پروگرام میں شرکت فرمائیے گا۔ آپ ذرا دعا فرما دیں۔ آپ آئیں۔